بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے میرا، کیونکہ آنکھیں بھی تو میں نے ہی بنائی ہیں نا، تم نے تو نہیں بنائی ہیں۔ تم آنکھوں کو زبردستی لے سکتے تھے، اگر تمہیں اندھا کر دیتے تم کیا کرتے؟ اگر ایک آنکھ دے کے ایک آنکھ نہ لیتے تم کیا کرتے؟ اگر دونوں آنکھوں دیکھ کے تمہاری آپٹک نروز کو نہ کریٹ کرتے تو تم کیا کر لیتے؟ تو یہ آنکھیں تو اللہ جل شانہ نے بنائی ہیں، آنکھیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ اور یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ کتنی غفلت ہے، جب آپ کے پاس گاڑی آتی ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے محترم مولانا کے پاس گاڑی ہے، انہوں نے اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا، اور کچھ مجھے بھی ایسی محبت کے خط لکھے کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ تو یہ ایک اچھے انسان ہونے کی علامت ہے کہ جس وقت اس کو گاڑی ملی تو اس نے شکر ادا کیا۔ اچھا، میں انہی مولانا سے پوچھتا ہوں، حضرت یہ گاڑی پہ شکر تو واجب اور فرض تھا، اور یہ بلا استطاعت ملی، اس پر تو آپ نے اتنا شکر کیا، یہ آپ کے اچھے انسان کی علامت ہے۔ حضرت یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ کو آنکھیں دی تھیں، یہ جو آنکھیں جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے، یہ جو کان کہ جس سے آپ سنتے ہیں کہ جس کے بغیر آپ علم نہیں سیکھ سکتے، یہ زبان کہ جس سے آپ تدریس کرتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ تدریس نہیں کر سکتے، یہ عقل اور فہم اور بصیرت کہ جس کی وجہ سے آپ شریعت کے مکلف ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو آپ مجنون ہوتے، اس ساری نعمتوں کا آپ نے یکم جنوری 2020 سے لے کر 1 جولائی تک کتنا شکر ادا کیا۔ گاڑی کا تو آپ نے بڑا شکر ادا کیا۔ ایک بابا جی یہاں رہتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مسجد میں اذان دیتے تھے، ایک دن مجھے پتہ لگا کہ سارا دن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان، اب مساجد بند کر دیتے ہیں، مساجد کھلی رہتی تھی۔ سارا دن اچھا پتہ لگا کہ ان کی نا موتی آ گیا، اتنی ان کی استعداد نہیں تھی کہ وہ موتیے کو نا علاج کرا سکیں۔ تو مجھے پتہ لگا، میں نے کہا لو، پنجابی میں کہتے ہیں نا، یعنی لو جی موجاں ہو گئی ہیں، رب کمانے کے مواقع بڑھ گئے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ بڑے ہی نیک سالے، ایک ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی عبادت کے علاوہ کوئی ان کا کام نہیں تھا۔ دور گاؤں میں رہتے تھے، کچھ 6 مہینے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ میں نے جی ان کو اللہ رب العزت کی توفیق سے، میرے والد صاحب کے دوست تھے، لیکن ان کو کلینک بہت مہنگا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کے نا پیسے نہیں لوں گا آپریشن کے، لیکن کلینک کے پیسے دینے پڑیں گے، کمرے۔ ہم نے جی اللہ کے فضل سے، اس رب کی توفیق سے ان کو داخل کیا، کلینک میں ان کا ہوا، سب کچھ ہو کے اینک بن گئی، وہ قرآن پڑھنے لگے۔ حضرت آپ یقین جانیے گا کہ ان کا جب بچہ آیا تو کہنے لگا، اے وہی بندہ کہ جنہیں تیرے پیو دے اینا احسان کیا ہے، تو ساری عمر دا خادم بن گیا۔ حضرت میں نے کیا احسان کیا تھا، ایک کمرے کے کرائے دیے تھے تو مینیج کر کے، تو حضرت میں نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ کیا تھا عرض کرتا ہوں، وہ آنکھیں جو اللہ جل شانہ نے دی تھیں، ان آنکھوں کے اندر سے موتی اللہ نے نکال دیا، اور اس کے اوپر اینک لگ گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے سوچا، اور ایک آدھا دفعہ تو پوچھا بھی، سوال یہ تھا کہ بابا جی آپ نے اس اینک کا کتنا شکر ادا کیا کہ اگر کسی کی آنکھیں ہوتی نہیں تو اینک کا مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا، اور کسی کو آنکھیں ہوتی نہیں تو موتیا کا مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ یہ اصل چیز جو آنکھ کی نعمت ہے، اس کو اب استعمال کرتے کرتے موتی آ گیا اور اینک لگ گئی، تو آپ نے اتنا شکر ادا کیا ڈاکٹر شاہد اویس کا۔ کبھی ان آنکھوں کا
رب کی بارگاہ میں بھی اس کا 10واں حصہ بھی شکر ادا کیا ہے، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ بس یہ انسان کے اوپر غفلت آ رہی ہے۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں یہی چیز ہے کہ تو پہچان اپنے آپ کو۔ من عرف نفسہ سے کیا مراد ہے؟ تو اپنی کمپوزیشن کو پہچان۔ دیکھو تم سونے کو، چاندی کو، لوہے کو، کاپر کو، پیتل کو برابر کر دو تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تم نہیں جانتے، تم لوہے کو سونا بنا لو، سونے کو لائے۔ دیکھو نا حافظ قرآن کے پاس ہے قرآن، اللہ کا کلام، وہ پہچانتے نہیں اپنے آپ کو کہ جس قرآن کے اوپر پوری کائنات کا نظام قائم ہے، ہمارے پورے مدارس اور ہمارے پوری دین کی محنتیں قرآن کے اصول و ضابط اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، ہم قرآن کوئی حاصل کرنے کے لیے حدیث پڑھتے ہیں اور اللہ کی منشا مبارکہ کی ادائیگی کے لیے یہ ساری محنت کرتے ہیں۔ اور تیرے سینے میں قرآن، جیسے وہ شیخ کہتے تھے نا کہ تو ہو مسلمان اور تو رہے تیرے سینے میں ہو قرآن اور پھر بھی تو رہے پریشان۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہو وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ تو اب جس حافظ قرآن کے سینے کے اندر قرآن ہو اور وہ کسی کی دنیا کی نعمت کو دیکھ کے سمجھے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو بہت زیادہ عطا کیا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس نعمت کا جو اس کو میسر ہے ملی نہیں۔ دیکھو حضرت آپ کے پاس، بھائی منصف آپ کے پاس بالفرض اگر BMW ہو اور ایک آدمی کے پاس آلٹو پرانی ہو، تو ہم اس کی آلٹو کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں ہائے ہائے اس کے پاس آلٹو آ گئی ہے، بڑی بات ہے، ابھی اس نے آلٹو خرید لی ہے۔ تو آپ کو اپنی BMW بھول گئی، وہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ BMW کو آلٹو سے بہت گھٹیا سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، اور آپ نے دیکھا یہ امریکہ سے ڈاکٹریٹ کر کے آیا، PhD کر کے آیا ہے، یہ کیمسٹری میں، فزکس میں، یہ دوسرے سائنس میں، انجینئرنگ میں PhD کر کے آیا، ڈاکٹر آف سائنس ہے۔ وہ خدا کے بندے اس ڈاکٹر آف سائنس کو روز قیامت ان 10 افراد کا کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے شفاعت کا دیا جائے گا۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ اس نے بیٹا میں تجھے پیارے آج ایک بات بتاؤں، تو مسیح علوم کی باتیں کرتے ہو اور معروب ہو جاتے ہو اہل دنیا سے۔ یہ نا یہ جو بارش ہوتی ہے تو تم نے دیکھا کبھی بعد لائٹ چل رہی ہو تو کیا آتے ہیں؟ بھنورے آتے ہیں نا بھنورے بارش کے کتنے شدید ہوتے ہیں، اگر شدید میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ٹڈیوں کی طرح، ٹڈی دل کی طرح وہ بھنورے آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ اس روشنی پہ آ کے، بلب پہ آ کے جل کے مر کے گر جاتے ہیں۔ بیٹا اس سے زیادہ PhD ڈاکٹر یہودیوں میں اور نصارہ میں بھنوروں سے زیادہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ نا دنیا کے عشق اور محبت میں اور دنیا ہی کی عظمت، ولا تجل مصیبتنا فی دیننا ولا تجل دنیا اکبر ہمنا، وہ دنیا کو اپنا سب سے بڑا غم بنا کے دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی مادے میں اس کی مادیت پرستی، اس کی مادیت سے نفع حاصل کرنے ساری زندگی گلا کے تو بھنوروں کی طرح نیچے گر کے سکیٹرڈ اور منتشر ہو کے مر جاتے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے وہ جو بھنورے نیچے گر جاتے ہیں وہ کتنے مقدس ہوتے ہیں، اور اس کو اٹھا کے ایک جمع آدمی جھاڑو کے ساتھ پھینک کے گٹر میں پھینک دیتی ہے۔ یہ سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کا رسول کا نام نہیں لیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، یہ ان بھنوروں کی مانند ہے کہ جو بارش کے بعد آتے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور وہ سارے PhD ہوتے ہیں، اور انہوں نے گر کے مر کے تو اتنی بھی کوئی حیثیت نہیں، لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا کچن اور اپنی ذاتی جو ڈیزائرز اور ایمبیشنز کو پورا کرنے کی یعنی خواہش ہوتی ہے۔ دوسروں سے کیا فرض ہوتا ہے؟ دوسرا کا تذکرہ تو آدمی لیتا ہے، لیکن غرض تو اس کو اپنے مسائل سے ہوتی ہے۔ لہذا میں عرض کروں کہ تجھے تیرے سینے میں اللہ نے ڈالا ہے قرآن، اور تو متاثر ہوتا ہے کسی ڈاکٹریٹ جوان سے متاثر ہوتا ہے، اور تجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے قرآن اور حدیث اور فقہ، اور تجھے علم، اور تو نے درس نظامی کیا ہے، اور تجھے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، اور تجھے مبارک علوم، اور تجھے مبارک اساتذہ، اور مبارک اساتذہ، اور مبارک مدرسے کا پاکیزہ مسجد والا
اور علم والا ماحول عطا فرمایا ہے، اور تو اس ماحول کے اوپر کہ جو اسلام آباد میں ہے اس کے اوپر تو دیکھ کے تو رش کرتا ہے، تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ تجھے اپنی نعمت کا جو تجھے حاصل ہے تجھے اس کا شرف ہی نہیں پتا۔ اور اس بات کی علامت ہے کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو جو نعمت اللہ جل شان نے تمہیں دی ہے وہ نعمت جاتی رہے گی۔ دیکھیں آپ ندبۃ العلماء کا تذکرہ پوری دنیا میں نہیں سنیں گے، لیکن فقیروں کا تذکرہ ساری دنیا میں۔ وہ دیوبند کے فقیر، وہ علماء دیوبند جنہوں نے کبھی جدت نہیں چاہی، جنہوں نے اپنے اکابر ہی کے رستے پہ وہ چلتے رہے، وہ لوگ جو ہیں وہ آج ساری دنیا میں دین کی روح کو پھونکے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس وقت صحابہ کی جماعت کون سی ہے، جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کہ صحابہ کی جماعت کون سی ہے، تو بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قافلہ سید حسن مدنی کا، رشید احمد نوئی کا، خلیل احمد سہارنپوری کا، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی کا، احمد علی لاہوری کا، شیخ رضی زکریا کا، یہ وہی قافلہ ہے۔ جو مظہر ثانی کا، جو خواجہ معصوم کا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین کا یہ وہ قافلہ ہے کہ جو آج وہ چشمہ جو صحابہ کرام سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قلب سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک قلب سے علم کا جاری ہوا تھا، وہ چشمہ ان کے قلوب سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو قابل قدر بات ہے نا، میں حیران ہوتا ہوں، وہ مضمون سے تھوڑی سی میری بات ہٹ جائے گی، لیکن میری اس حیرانگی پر آپ بھی یعنی اس میں غور فرمائیے اور ان حضرات کی قدر کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ بیٹا جب پانی جس وقت چلتا ہے نا اپنے اوریجن سے، سر چشمے سے، فاؤنٹین ہیڈ سے، تو چلتے چلتے اس میں گدلا پن آ جاتا ہے اور اس کے اندر امپیورٹیز آ جاتی ہیں، اس کے اندر اور مائنر انگریڈینٹ شامل ہو جاتے ہیں۔ جسم تو راستوں سے گزرتا ہے اور علاقوں سے گزرتا ہے تو علاقائی اثرات اس میں آ جاتے ہیں، جینیٹک اور اسپیشیل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر لسانیت کی وجہ سے، علاقائیت کی وجہ سے اور اپنے جو رواج کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو چشمے کا اصل پانی اور اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ وہ بدلنے لگتا ہے۔ اللہ کی قسم، ان علماء دیوبند کی جوتیوں کے صدقے سے میں قسم کھا کے عرض کروں، وہی دین کا پانی، وہی دین کا ذائقہ، وہی چشمے کا پانی اور وہی چشمے کا ذائقہ اور وہی چشمے کا رنگ، نہ ذائقے میں فرق، نہ رنگ میں فرق، نہ وسکوسٹی میں فرق، نہ کثافت، ساری چیزیں امپیورٹیز علماء دیوبند نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی مولانا منظور احمد چنیوٹی باہر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کون بندہ آ گیا، یہ کون شخص آ گیا کہ جس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کی جان نکال کے دین کو پیوریفائی کر دیتے ہیں۔ اور کبھی غلام احمد پرویز اس میں آنے لگتا ہے تو ہمارے اکابر دیوبند آ کے اس کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ اور کبھی آج کل غامدیت آتی ہے تو اس میں بھی الحمدللہ ایسے علماء دیوبند ہیں کہ جو اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے جو اصل دین کی شکل ہے اس کو بحال کر دیتے ہیں، حدیث کی اصل صورت کو بحال کر دیتے ہیں۔ اب غامدی صاحب تو اس وقت حقائق سے، جو دین کے حقائق ہیں ان سے بہت دور چلے گئے ہیں، کیونکہ جس وقت آدمی ابتدا میں اپنا رخ خراب کرتا ہے تو شروع میں تو 5 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، بعد میں وہ فرق 90 ڈگری کا 180 ڈگری کا چلا جاتا ہے، اور جو اپنے کابر کے طریق کو چھوڑتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے سے یہ بالکل درست ہے۔ البرکت مع کابرکم، ہمارے کابر کے طرز میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ دین کے اندر کوئی غیر مقلدیت کو داخل کرنا چاہتا ہے، کوئی ہمیں ہمارے اسلاف سے کاٹنا چاہتا ہے، یقین جانیے گا ان آئمہ حضرات نے، یہ جو امت کے امام ہیں اور آئمہ ہیں،
اور یہ جو فقہا ہیں اور یہ جو ہمارے علماء دیوبند ہیں، آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تک دین کی وہی شکل اور وہی چشمے کا پانی، اس کا وہی رنگ اور وہی ذائقہ اور وہی روشنی اسی لطافت کے ساتھ موجود ہے جس لطافت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مبارک قلب سے چلا تھا۔ اور سچ پوچھئے دین مکمل ہو چکا ہے، ابھی دین مکمل طور پر دین کے اجزاء مکمل طور پر موجود ہیں، دین کی کوئی جز نہیں اٹھایا گیا، دین کا ایسا کوئی جز نہیں اٹھایا گیا۔ یعنی دین میں اگر تم صرف یہ دیکھنا چاہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی میں بتاؤ حضور نے ناخن کیسے کاٹے تھے۔ یہ ایک بچہ ہے میرے ناخن کاٹتا ہے سہیب رومی، میں حیران ہوتا ہوں، ایک بچہ میرے ناخن کاٹتا ہے، اس نے میرے ناخن کاٹے ہیں تو اس نے سنت کے مطابق میرے ناخن کاٹے ہیں، پہلی چونگلیاں اخیر میں انگوٹھا، یہ اس کا انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے میرے ناخن کاٹے، اسے ناخن سنت کے مطابق کاٹے۔ جس مذہب کے اندر ناخن کاٹنا سنت کے مطابق موجود ہو، اس کے اندر آداب معاشرت، اس کے اندر عبادات، معاملات اور اخلاقیات کی جزیات کیسی تفصیلات موجود ہوں گی۔ تو میں کر رہا تھا کہ دیکھو حقیقت ہے کہ اس وقت ہم یعنی اپنی بات پر واپس آتے ہوئے کہ اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے تو ہم اپنے اس نعمت پر جو اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہے وہ اس کی ناشکری ہوگی، یہ ایک بات۔ دوسرا میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ یہ تجزیہ شاید آپ کو نہ کر سکیں آپ، پر مجھے اس کا بہت گہرا گمان ہے۔ اب جو میں بات کروں گا آپ کے لیے بڑی انہونی ہوگی، لیکن آپ دیکھنا کہ یہ جو دور آیا ہے کرونا کے بعد کا دور، یہ دور نہ اہل دین کا ہے۔ یہ اہل دین تو پھر علماء کرام اہل دین ہی کہلاتے ہیں۔ میں نے اہل دین کا نام اس لیے لیا کہ تاکہ وسیع ایک عنوان آ جائے، اس کے اندر اہل دین جتنے بھی ہیں، چاہے مبلغین ہیں، چاہے دیندار ہیں، چاہے انفرادی عبادت کرنے والے ہیں، وہ مائیں، وہ پاکیزہ عورتیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے شریعت کی تابع داری کرتی ہیں، یہ ان کا دور ہے۔ اچھا، دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ ہیں کہ اللہ کا ایک لشکر ہے، جنود، اللہ کا ایک لشکر، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک لشکر تھا۔ اس اللہ تعالیٰ کے لشکر کی پہلی شکل تو ہم نے سورہ الفیل میں پڑھی کہ جس میں ابابیلوں نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اب چونکہ سائنٹیفک دور ہے، آج وار بھی جو ہے وہ گھوڑوں پر اور تلواروں سے نہیں ہے، آج ہائی ٹیکنالوجی وار ہے۔ آج تو مائکرو بایولوجیکل وار ہے، آج تو وائرولوجی کی وار ہے، آج تو بایو کیمیکل وار ہے۔ جیسے بایو کیمیکل ہتھیار انہوں نے وہاں پر گیسز پھینکی تھیں سیریا میں، تو اس میں بچے سسک کے شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے بھی ان کا جواب بایولوجیکل وار سے دیا ہے۔ بایولوجیکل وار میں کرونا وائرس ہے، اور یہ وائرس اس وقت پورا امریکہ اس وقت گرا ہوا ہے۔ نیو یارک کے گورنر نے کہا ہے کہ ہمارا حشر ہو گیا ہے۔ یعنی اس وقت وہ آدمی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی بھی شکست نہیں مانتا تھا، وہ ایک ایسے وائرس سے کہ جو آنکھوں سے بھی اور عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، کہ جس کے لیے خاص مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، اس نے ان کو گرا کے اللہ رب العزت کی عظمت کو ثابت کر دیا ہے۔ مادی پرستی، ان کی ٹیکنالوجیز اور ان کی وہ چھپی ہوئی ٹیکنالوجیز جس کا یہ اظہار نہیں کرتے، وہ سب کے سب بے سود ہیں، بیکار ہیں، خوف طاری ہے۔ فرانس میں بھی حال ہے، برازیل میں حال ہے، اٹلی میں حال ہے، دوسرے کنٹریز میں بھی یہی حال چلا ہوا ہے۔ الحمدللہ سب سے کم تر نقصان
الحمدللہ پاکستان میں ہے، کیونکہ اس میں عشاق رسول کے عاشق رہتے ہیں نا، اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے رہتے ہیں، اس میں حضور کے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اس وجہ سے نا یہاں پر الحمدللہ اس کا زور نہیں چڑھا۔ ہاں اگر کسی کے اوپر آیا ہے تو اس نے پھر اس کو تھوڑا سا میسج دے دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، یہ کہہ کے وہ نکل گیا ہے اور وہ نوجوان شفا یاب ہو گیا۔ الحمدللہ میرے ارد گرد میں اس رب کا کہ جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے، میں اس کے قدموں میں بوسہ دے کے عبادت کرتا ہوں۔ میرے جتنے احباب تھے، جتنے نوجوان تھے بفضل باری تعالیٰ، میرے جتنے نوجوان تھے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان میں سے اکثر کو یہ چیز ہوئی، سارے کے سارے شفا یاب ہو گئے اللہ کے نام سے۔ اور اس میں کسی نے کوئی کسی نے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، انہوں نے کلونجی استعمال کی، شہد کا استعمال کیا، انہوں نے وائٹامن سی، میں نے کہا وائٹامن ای اور زنک کا استعمال کروایا، وائٹامن سی، وائٹامن ای اور وہ جو سنا مکی کا استعمال کرایا، اور ہلدی اور کالی مرچ اور کلونجی کا کمبینیشن بتلایا۔ اللہ کے فضل سے، رب کے فضل سے، یہ چند تو ایسے تھے جنہوں نے کرونا کا ٹیسٹ بھی کروایا اور وہ پازیٹیو آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایک بچہ بھی میرا، 100 میں سے ایک بھی الحمدللہ، یہ میرے رب کا فضل تھا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، ذکر کیا کرو، آخرت کی تیاری کرو، یہ اللہ نے تمہاری جوانیوں کا جو زور چڑھا ہے نا، یہ تم پہ جو جوانوں کو، میں نے کہا کل میں تو میں ہنس رہا تھا، لیکن میں نے کہا یہ جو تمہاری جوانیوں کا خمار ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ خمار توڑ کے تمہیں بتایا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو، انٹرنیٹ نہ دیکھو، اور اب ذکر کو پابندی سے کرو، 1 منٹ میں جان نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال جوان بھی اس میں چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی میں آپ کو ایک بتاؤں، اگر کل آپ مقدار دیکھیں تو 97% اس میں غیر مسلم ہیں اور 3% اس میں مسلمان ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں وہ خوف و راس بھی نہیں پایا جاتا۔ اچھا، جو بہت سارا ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے چھپ کے گھروں میں، اور ان کو کوڑا بھی ہو رہا ہے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے اور ان کو توکل کی نعمت سے نصیب فرمائے۔ بہرحال میں ہرگز یہ بات نہیں کہتا کہ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرنی، آپ نے وہ جو ڈسٹنس، سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہے، اور جتنے بھی ڈاکٹرز اور حکومت کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دور جو ہے یہ ماجد پرستی کا دور نہیں ہے، یا یوں کہنے، میں آپ کو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے الفاظ بدل دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ بیٹا، یہ دور اب ماجد پرستی کا نہیں رہا، یہ دور روحانیت کا رہا ہے۔ یہ الفاظ ہے درست ہیں، لوگ ماجد پرستی سے روحانیت کی طرف آئیں گے۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی ہندو آ گیا اور اس نے ہندو جوگی نے ان کو روحانیت میں ڈال دیا، تو ہندو تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کی روحانیت جو اختیار کر لیں، لیکن اللہ پناہ دے یہاں ہندو جوگی کیوں آئے گا؟ یہاں تو اہل علم اور علماء کرام ہیں، جس وقت آپ ان کو بڑھ کر آگے لے لیں گے اور شفقت اور محبت سے اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور انہیں میں تو آپ کو بتاؤں اس عاجز تو پورے لاہور کو یہ عاجز رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سے فتح کر سکتا ہے، اور فتح ہو رہا ہے۔ اس عاجز نے لوگوں کے قلوب کو اللہ کی اذن سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی اذن سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی عظیم شان قرآن کے کلام سے فتح کر لی ہے۔ اس پر لوگ عاشق ہیں۔ اس وقت بچیاں 100 پڑھ رہی ہیں روزانہ، 300 پڑھ رہی ہیں، کوئی 1 لاکھ پڑھ رہا ہے، کوئی 3 لاکھ پڑھ رہا ہے، کسی کو 10 لاکھ دفعہ بتایا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کسی کو 10 لاکھ دفعہ بتایا ہے، کسی کو ربی انی ظلمت نفسی 10 لاکھ دفعہ بتایا ہے، کوئی ایک بچی جو ہے وہ 1 کروڑ دفعہ، یعنی
درود شریف پڑھ لیا ہے، اس کا میسیج آیا میں نے 27 لیکس کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس وقت روحانیت کی ضرورت ہے، اس وقت آدمی نے اچھا آپ کہیں گے روحانیت کی کیوں ضرورت ہے؟ تو بیٹا تم جا کے میٹیریلزم کی طرف بڑھو، چٹ لو اینو اور اگے جاؤ۔ اب ہے کوئی خدا مجھے بچائے اور کبھی یہ زمانہ دوبارہ نہ آئے، ہے کوئی جو کہتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی؟ وہ کہاں تھے جسم والے، وہ کہاں تھے میری مرضی والے؟ وہ یونیورسٹیز کے اندر جو ویکس بنائے جاتے تھے اب کہاں ہے؟ اب تو ساری یونیورسٹیز بھی خاموش ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ جو معذرت کے ساتھ مجھے آپ معاف کر دینا، وہ کسی نے حضرت ایک بات کہی تھی بیٹا کہ 2030 میں ایسا ہو جائے گا۔ وہ 2030 کہاں چلا گیا؟ وہ 2030 کہاں چلا گیا؟ وہ امیدیں کہاں برباد سے چلی گئیں؟ اللہ جل شانہ نے تمہارے مادیت کو چکنا چور کر دیا، تمہارے بڑے بڑے گروندے، تمہارے بڑے بڑے محلات کے تصورات وہ گروندوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب بتاؤ، اب آؤ نا، اب بات کرو نا، رب سے مقابلہ کرو۔ رب نے ایک لشکر بھیجا ہے، اب تم اپنی مرضی کر کے دکھاؤ نا۔ اب تو تم نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اب تو تم لوگوں سے ملتے نہیں ہیں۔ میرے مشائخ نے تو پہلے کہہ دیا تھا قلت اختلاط، میرے مشائخ تو قلت اختلاط کے قائل تھے، ہم تو ملتے ہی نہیں تھے۔ میں تو اللہ کے سوا کبھی کسی سے نہیں ملتا، میں اللہ کے سوا کبھی کسی سے ملا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کھانا بھی ہمیشہ اللہ کے لیے کھایا ہے، میں تو نہیں ملتا اللہ کے سوا کسی سے۔ میں تو کوئی کام اللہ کے سوا کرتا ہی نہیں، میں تو دنیا کا کوئی کام اللہ کے سوا کرتا ہی نہیں۔ میں تو اپنے ٹوائلٹ کو بھی جو ہے نا جب باہر آتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ اب میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اس کو 20 دفعہ پڑھتا رہتا ہوں، میں تو اس کو بھی نیکی بنا لیتا ہوں۔ تو تم ذرا آؤ نا، آؤ نا، باتیں جو کر رہے تھے اب باتیں کرو۔ تمہاری بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں، یتبعون الا الظن، اس کے پس منظر میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تم نے گوبر کے اوپر گولڈ کو چڑھا کے گولڈ پلیٹڈ بنا لیا ہے۔ اب اندر سے ذرا اس کو پروب کرو نا، ذرا سوئی مارو نا، اس کے اندر نیڈل مارو نا، تو اندر سے گوبر کی جو ہے نا وہ نکلے گی۔ یہ دنیا گوبر ہے۔ تم نے جس مچان کے اوپر، جس شاخ کے اوپر تم نے اپنے گھر بنائے ہیں، وہ تو شاخ دیمک کھا چکی ہے، وہ تو گر جائے گی۔ تمہارے تو تصورات مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ بھوندے ہیں۔ لہذا تم جن تصورات کے اندر مبتلا ہو کر اہل دین کو تم غلط کہہ رہے تھے، ان کے پردوں پر تم، عورتوں کے پردوں پر تم عورتوں کے پردوں پر تم تان کر رہے تھے، کبھی ان کو کفن کہہ رہے تھے، کبھی ان کے اوپر تم اپنی شیطانی الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور تم اہل دین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کبھی تم اتباع سنت کرنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کہتے تھے، اور کبھی تم عاشق رسول کو ٹیررسٹ کہہ دیتے تھے۔ آج تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ تمہاری مادیت پرستی، اگر تم اس مادیت پرستی کو لے کے جاؤ گے تو تم خوف اور آس میں مبتلا ہو کر تم اسی میں مر جاؤ گے، اور تمہیں کبھی چین نہیں آئے گا۔ آؤ نا، ذرا اپنی ڈپریشن کو مال سے دور کرو، آؤ سیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، آؤ اینٹی ڈپریشنس لو۔ پہلے تو اینٹی ڈپریشنس لو نا، لیکن لینے کے بعد پھر دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک تم اللہ کا نام نہیں لو گے، جب تک تم ربی اغفر وارحم وانت خیر نہیں کرو گے، جب تک تم اللہ والوں کے قدموں پہ نہیں کرو گے، جب تک تم حضور کی قدموں کی خاک کو نہیں چاٹو گے، اس وقت تمہارے قلب کو سکون نہیں ملے گا۔ اب تم دیکھ لو۔ تو پیارے دوستو، میں کہتا ہوں یہ تمہاری باری ہے، یہ تمہارا دور ہے، پریشان نہ کرو، مدارس بند ہے تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، لیکن بادشاہ دین کا کام کرو۔ لوگ بے چین ہیں، ان کو ذکر اللہ بتاؤ، ان کو شفقت دو، ان کو محبت دو، نفرتوں سے ان کو نہ دیکھو، ان کو پیار محبت سے ان کے گناہوں کو کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب ماجد پرستی ہے یہ دم چوڑ چکی ہے۔ کیوں؟ یہ کلائمیکس تک پہنچ چکی ہے۔ گیند جب اوپر پھینکا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک مومنٹم کے بعد وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے۔ جس وقت آپ نے ایک پہاڑ کو کھودنا شروع کیا اور یہ سوچ کے کہ اس کے اندر سونا ہے،
تو آپ دوسری جانب نکل گئے تو سونا تو نہ نکلا، تو پھر تیسری جانب سے آپ نے اس کو ڈرگنگ کرنی شروع کی، وہاں سے بھی کچھ نہ نکلا، تو پھر اس کے بعد میں چوتھی جس وقت آپ نے دیکھا یہ تو میرا سارا وقت ضائع ہو گیا، تو کیا اس پہاڑ سے آپ سونا تلاش کرتے رہیں گے؟ اس کو تو آپ چھوڑ کر 1000 طلاقیں دے کے تو آپ آج دنیا کو لوگ اور اس ماجد پرستی کو طلاق دے رہے ہیں، کیوں؟ ان سے ان کو سکون نہیں ملا۔ وہ مال پیسہ کہ جس میں شہرت ہو، اور اس شہرت کے ساتھ جس میں بظاہر آسودگی بھی ہو، لیکن ساتھ اس کے اندر دل کی بے سکونی اور اس کے اندر بے چینی اور بے قراری اور ہر وقت قلب کا ہجان اور اضطراب، اور اس طرح آدمی کے اوپر خوف اور ہراس طاری رہے، تو اس مال پیسے کو انسان نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت لوگ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی ماجد پرستی کو چاٹ کر، اس کا اثر دیکھ کر اور اس میں ناکامی کو دیکھ کر اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو اب ان کو روحانیت چاہیے۔ اور روحانیت کس کے پاس ہے؟ روح کو تو اللہ چاہیے، اللہ کے نام میں روحانیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں اور سنت میں روحانیت ہے۔ نتیجہ یہ کہ اب لوگ اس ماجد پرستی سے روحانیت کی طرف آئیں گے۔ روحانیت کا منبع قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روحانیت اللہ کا نام ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس میں پوری کائنات کا وہ بادشاہ، اسی میں روحانیت ہے۔ جتنا کوئی روحانیت، جتنا کوئی اس سے قرب حاصل کرے گا اتنی روحانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جتنا کوئی ان سے قرب حاصل کرے گا، جتنا کوئی بیت اللہ سے قرب کرے گا، اور بیت اللہ کی روحانیت اللہ کے گھر ہونے کی وجہ سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جتنی بھی یعنی چیز کہ جس میں برکت آتی ہے وہ اللہ کے نام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج لوگوں کو ان میٹیریلسٹک لوگوں کو، ان مادہ پرست لوگوں کو بھی اس روحانیت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر روحانیت نہیں ہوگی تو پریشانی کے باعث دل پھٹ جائیں گے۔ اگر روحانیت نہیں ہوگی تو دل اور دماغ انجر ہو جائیں گے، اس وقت لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اعتدال میں رہے اور اس کا نظام گھر کا اور زندگی کا قائم رہے، تو اس کو اپنے دماغ کو درست رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ کرختگی کے ساتھ بیوی کے ساتھ بولے گا، بچی کے ساتھ بات کرنے میں بھی وہ سخت ہو جائے گا، اور یوں اس کی شخصیت میں اتنی کرختگی اور درستگی آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، یہ شقاق آئے گی اگر تم اس ماجد پرستی کے اندر رہ کے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، تو تمہیں شقاوت قلبی سے تم دیوار سے سر ٹکرا کے مر جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اب تمہیں ضرورت پیش آئے گی کہ ہم یو ٹرن لیں، اب ہم موڑیں، یہ تمہاری نیڈ ہوگی، یہ تمہاری بنیادی ضرورت ہوگی۔ پھر تم تلاش کرو گے کسی اللہ والے کی، کسی عالم کی، قرآن سکھانے والے کی، ذکر کی، پھر تم کسی اللہ کے بندے کی تلاش میں رہو گے، اور خدا نخواستہ ایسے کرنے میں تم کسی جعلی پیروں کے پاس نہ چلے جانا، اللہ کے بندوں کو تلاش کرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس آنا کہ جن کے پاس روحانیت ہے۔ اور روحانیت کیا ہے؟ کہ وہ ہوا میں اٹھتے ہیں، اور روحانیت یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ وہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے اور تمہارے اخلاق کے بارے میں تمہیں بتائیں گے، اور سب سے بڑھ کر تمہیں زندگی کا مقصد بتائیں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ تو بنا ہی تو اللہ کے لیے تھا، تو کہاں چلا گیا؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ تو اس لیے تھا ایکم احسن عملا، تم تو آزمائے جا رہے ہو اور تم اپنا وقت ضائع کر جا رہے ہو۔ جب وہ حقیقت پر اترے گا، جب وہ اصل دنیا کی اس مقصد اور اس کی پیدائش، دنیا کے قیام کا مقصد کو جان لے گا اور اپنی تخلیق کو جان لے گا، اور اس پر جب عمل کر کے آگے بڑھے گا تو اس کو سکون مل جائے گا۔ جو آدمی سچائی سے دور رہتا ہے اور تصوراتی زندگی میں تصور میں مبتلا رہتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پھر سر مارتا ہے زمین پر، اور اس کے سر سے اس کا بیجا باہر نکل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت میں علماء اور طلباء، صالحین اور جو دیندار لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس دین کا کام کریں، دعوت و ارشاد کا کام کریں، لوگوں کو آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بتائیں،
اور یہ جو ذکر ہے نا لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ اور اللہ 500 دفعہ پورے شہر لاہور میں پھیلائیں. پورا شہر لاہور اس ذکر کی روحانیت سے پتہ ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. ہمارا مال بہت ہی مہنگا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے لوگ ورثۃ الانبیاء ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وارث ہیں. جہاں مرضی اور چلے جانا، کہیں نہ سکون ملے گا، نہ قرار ملے گا، نہ محبتیں ملیں گی، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا. جہاں بھی جاؤ گے اس کو چھوڑ کر تو نفرتوں میں اور انتقامی جذبوں میں مبتلا ہوگے. تمہیں جب تک اللہ کو تم تلاش نہیں کرو گے، اور اللہ تمہیں کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور سے ملے گا، کوئی کریانہ سٹور سے ملے گا. اللہ تو اللہ والوں سے ملے گا، اللہ تو قرآن سے ملے گا، اللہ بخاری شریف سے ملے گا، اللہ بخاری شریف پڑھانے والوں سے ملے گا. یہ بخاری شریف پڑھانے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ یہ ایک عمارت میں بیٹھتے ہیں. اگر تم بھی تو کسی عمارت میں رہتے ہو نا، جس عمارت میں تم بیٹھ کے یعنی اسمبلی کے اجلاس کرتے ہو، اس کو تم نیشنل اسمبلی کر دیتے ہو. جس جگہ تمہارے بڑے لوگ بیٹھتے ہو اس کو تم سیکریٹریٹ کہہ دیتے ہو. جس جگہ جس انسٹیٹیوٹ کے اندر تم میڈیکل کالج بناتے ہو، ڈاکٹر بنتے ہو، اس کو تم میڈیکل کالج کہہ دیتے ہو. جس جگہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، حضور کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، جس جگہ روحانیت سکھائی جاتی ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت کے معیار ہیومن رائٹس سکھائے جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کہاں سے آئیں گے؟ قرآن اور حدیث سے، حضور کی زندگی سے. اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس جگہ کو کہتے ہیں مدرسہ. مدرسہ کہتے ہیں. اور انگریزی میں مدرسے کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ اسکول. انگریزی میں مدرسے کو اسکول کہتے ہیں. تو سارے اسکول بھی تو مدارس ہیں نا. جتنے اسکول جہاں پر انگلش میں، بیکن ہاؤس بھی مدرسہ ہے، اور ایل جی ایس بھی مدرسہ ہے، اور شجر بھی مدرسہ ہے. تو یہ بھی مدرسے ہیں. جہاں ٹیچنگز ہوتی ہیں، جہاں ایجوکیشن کرتی ہے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں. جہاں تدریس ہوتی ہے. تو ہمارے مدارس جو ہیں وہ بھی تو اسکول ہی ہے نا. مدرسہ کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول کہتے ہیں. تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، یہ اصل میں پورے ملک کی اساس ہے، اور ان کی وجہ سے پورے ملک پر نیکی کا وجود ہے. آپ قرآن اور حدیث کے مدارس کو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر یہ نہ ہو تو شہر کے اندر کیا پھیل جائے؟ درندگی پھیل جائے، لوگ درندے بن جائیں، انسانیت ختم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، قناعت ختم ہو جائے، حسد اور تمام اشیاء انسان کو کیا کریں؟ انسان کو اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں کو یعنی جانور بنا دیں. علماء نہ ہوتے، امام غزالی نہ ہوتے، شیخ احمد سرندی نہ ہوتے، سیدنا عبدالقادر جیلانی نہ ہوتے، میرے شیخ الحدیث زکریا نہ ہوتے، حضرت اشرف صاحب تھانوی نہ ہوتے، تو لوگ جانور ہوتے. انہوں نے ہمیں دین سکھایا. کیوں؟ کہ یہ ورثۃ الانبیاء تھے. وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، یہی تو ہمیں قرآن سکھلاتے ہیں، اور یہی ہم اللہ کا منشا بتلاتے ہیں. حکمت بھی یہی تو سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس بھی تو انہی کی جانب سے آتا ہے. تو یہ تزکیہ نفس کے امین ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے امین ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر ان کو تم یہاں سے نکال دو گے تو باقی کیا بچے گا؟ سرکنڈے. تم نے گلاب لگائے تھے اور سرکنڈے بھی اگنا شروع ہو گئے، اور تم نے کیا کیا؟ عمدہ گلاب جو تھے وہ تو کاٹ دیے، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ سرکنڈے. اب سرکنڈے جب تم کھاؤ گے تو تمہارے دل و جسم زخمی ہوگے، اور ہلکے گلاب پیو گے تو تمہارا قلب کو تقویت ملے گی. بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ اس اختیار کیجئے. شریعت پر چلنے کے بعد
گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر آپ نا عزت اور وقار کے ساتھ زمین پر چلیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ جو لوگ حضور کے یعنی طریقے کو اور ان کی معاشرت کو، ان کی زندگی کے خلاف اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ چل رہے ہوں اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ چلیں، اور تم جو حضور کے متبع شریعت ہو اور جن کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کے فالوورز کیوں جھک کے چلیں؟ وہ بھی تو عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ چلیں۔ تو بس یہی میرے آج کا میسیج ہے کہ یعنی یہ دور روحانیت کا ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ جل شانہ ریجیکٹ کر دیں گے، رد کر دیں گے۔ تو اس دنیا میں بھی کامیابی اور سکون اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے لیے رکھا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے سکون، کسی کو نہیں ملے گا۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے قلب کے اندر قرآن کا نور، ہدایت کا نور دکھا دے۔ کل میں نے ان کا ایک بیان سنا جس میں انہوں نے یہی کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے سینے میں قرآن کا نور داخل فرما دے، ہدایت کا نور داخل فرما دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور فہم اور اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ان کی نصرت فرمائے، ہمارے ملک میں قرآن و حدیث کا نظام قائم کرتے ہوئے ہمارے ملک کو مدینہ کی اسٹیٹ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ، میرے اللہ، اللہ 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 Allah, 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 پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، تو ہی تو ہر طرف، تو ہی تو، اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد
وعلی آل سیدنا. اللہ رب العزت جتنے بھی سامعین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کے اندر اللہ رب العزت اللہ قلوب کی غفلتیں اللہ غفلتیں ان کا اندھا پن قلوب کا اندھا پن دور فرما دے, غفلتیں دور فرما دے. خواہشات نفسانیہ نے اللہ قلوب کو اندھا کر دیا. اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی کا مقصد ہی بھول گیا. اللہ دنیا کی ضرورتوں نے اس طرح پکڑ لیا ہے کہ آخرت ہم سے اوجھل ہو گئی. اللہ رب العزت غفلت میں کہہ رہا ہے کہ موت کا خیال بھی نہیں آتا. اللہ دفنانے کے بعد بھی آ جاتے ہیں لیکن قلب کی شکاوت اور سختی نے اللہ رب العزت دنیا کی محبت نے اللہ قلب کو سخت کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ سے غفلت ہے. اللہ اس قلب کی طرف نگاہ ڈال دیجیے اور اس کے روگ دور کر دیجیے, اس قلب کے روگ دور کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ رب العزت اس قلب میں ہدایت کا نور داخل قلوب میں جب ہدایت کا نور قلوب میں داخل ہوتا ہے پھر ہی اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت کھلتی ہے اور اس دھوکے کے گھر کی اور آخرت کی طرف. اللہ رب العزت ہدایت کا نور سامعین جتنے بھی ہدایت کا نور ہدایت کا نور ہدایت کا نور ہدایت کا نور ہدایت کا نور. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا صلی اللہ علیہ وسلم.